تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائی وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور اسی کے لیے زبان صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام اور رحمت برکت اللہ کے تمام پر گزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی خدمت حضرات اکرامی کرام، آج کے اس مختصر سے درس جس کی ارادہ تو یہ ہوا تھا کہ آج درس کی چھٹی کر لی جائے، کیونکہ آج طبیعت بھی تھوڑی ناساز اور ساتھ نہیں دے رہی، لیکن پھر اس وجہ سے ارادے کو تبدیل کر دیا گیا کہ آج اس بالفتن دور میں دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے دین کی خدمت کے نام پر یہ چھوٹے موٹے درس ہی ہم کر رہے ہیں، بڑا کام کر کے بات یہ بھی اگر کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے یا چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے کھاتے میں کیا رہے گا اللہ کے دین کی خدمت کے نام پر؟ کچھ نہ کچھ تو دین کی تبلیغ اور دین کی خدمت کے نام پہ کیا ہے، اس لیے آج درس کی چھٹی نہیں کی گئی اور مختصر بات چیت کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دے دی گئی۔ آپ بھی اپنا شوق برقرار رکھیں، ہم ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں اور احسن سے احسن طریقے سے اس کو انجام دیا جائے۔ اب اس میں اگر آپ لوگ بھی کسی شوق کے ساتھ میں ایسے منصوبے ذہن میں رکھیں گے تو کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ اب اگر اسی طرح جیسے کہ 10 بجے کا ٹائم اور 10:15 کے بعد میں لوگ آنا شروع ہو، شروعات میں 15-20 لوگ، پھر دھیرے دھیرے مسجد آدھا درس نکل جائے، پھر آگے بیٹھے تو پھر مقرر کو بھی مزہ نہیں آتا بات کرنے۔ یہ ہفتے میں 1 گھنٹے کی بات، مرد ہو یا عورت، یہ سوچیں کہ میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ درس تو ایسی ہے جس میں میرا خود کا ذاتی فائدہ ہے۔ میں اگر 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھوں گا تو کم سے کم یہ گھنٹہ تو میرے لیے اللہ کے سامنے ایک حجت قائم کرنے کی جگہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کم سے کم اس ہفتے میں 1 گھنٹہ تو میرا ایسا تھا جس میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کی غیبت چغلی یہ گناہ بھی نہیں ہوا۔ 1 گھنٹہ تیرے نبی کی باتوں کو سنا، ایک عمل تو پیش کیا جا سکتا ہے ہفتے میں 1 گھنٹہ، پھر بیٹھنے میں ثواب، پھر ہر ہفتے دین کی تعلیمات کو سیکھنا، علم میں اضافہ، پھر اگر ہم پابندی سے آئے، ہماری وجہ سے کوئی آئے، اللہ اس کے دل و دماغ میں کوئی بات لگا دے اور اس کی زندگی تبدیل ہونے کا وہ ذریعہ بن جائے تو ہمارے کھاتے میں بھی اس کو لانے کا ثواب۔ یعنی ہفتے بھر کی دنچریا میں آپ کا یہ 1 گھنٹہ تو اللہ کے یہاں انشاءاللہ ایک بہترین ساعت میں شمار ہوگا۔ اس لیے شوق کو بڑھائے، وقت کا بھی خیال رکھیں، شوق کو بھی بڑھائے، لوگوں کو لانے کی بھی فکر کریں، دوسرے شیڈول اوپر نیچے کریں۔ جیسے دنیاوی کام کے لیے اپنے شیڈول کو بدلتے ہیں
اللہ کے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے شیڈول کو تبدیل کریں آپ بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا دنیا میں، یہ زمین و آسمان کا نظام، اس میں ہماری چلت فرت، ہمارا وجود، بڑے طور پر یہ چیز کس مقصد سے پیدا ہو؟ پھر اس زمین و آسمان کے بیچ میں اتنی ساری مخلوقات کو ہمارے علاوہ بسانا، پھر یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دن رات کا الٹ پھیر، یہ لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا مرنا، یہ آسمان سے کتابیں نازل کرنا، نبیوں کا بھیجنا، یہ پورا برہمانڈ اور اس میں ہونے والے کام اللہ نے کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں کہتا ہے سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اللہ پاک ہے، اس نے کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں کی. اللہ نے جو کچھ بنایا اس کے پیچھے اس کا عظیم منصوبہ اور مقصد اور حکمت ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی فضول بیکار پیدا نہیں کی اللہ نے. تو اتنا بڑا برہمانڈ اور اس میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوقات، پھر بڑی چیز اس میں سب سے اشرف مخلوق انسان، پھر اس انسان کے لیے یہ کہنا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں موجود ساری چیزیں تیرے لیے. پھر اس انسان کے لیے کتابوں کا اتارنا، نبیوں کا بھیجنا، ان سب چیزوں کے پیچھے مقصد کیا؟ سب سے عظیم مقصد، سب سے بڑا مقصد، بندہ اپنے مالک کو پہچان لے، مخلوق اپنے خالق کو پہچان لے، مرزوق اپنے رازق کو پہچان لے، عبد اپنے معبود کو پہچان لے، مملوک اپنے مالک کو پہچان لے. یہ مقصد. مالک کون ہے؟ داتا کون ہے؟ رب کون ہے؟ عبادت کس کی کرنی؟ امید کس سے لگانی ہے؟ اپنی مشکلات، اپنے مقدمات کو کس کے سامنے رکھنا ہے؟ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ مدد کون کرے گا؟ دعائیں کون سنے گا؟ ان سوالات کے جواب کے لیے سارا نظام برپا کیا تھا. مالک کون ہے اس کو پہچان، اللہ کے نام سے واقف ہونا اور چند رسم کے طور پر عبادتیں کر لینا، یہ مسلمانیت نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے انسان اپنے مالک کی پہچان کرے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جاننا الگ چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو جانتے ہیں، اور اس کی پہچان اور معرفت الگ چیز ہے کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں. اللہ کو جانتے سب ہے. اصل چیز ہے دنیا میں نبی آئے، دنیا میں آسمان سے کتابیں آئی، صلحاء آئے، مبلغین آئے، مصلحین آئے، اولیاء آئے، جتنے لوگ آئے جنہوں نے انسانوں میں سدھار کا کام کیا، ان سب کا مقصد یہ تھا لوگ اپنے مالک کو پہچان لے کہ مالک کون ہے. رب کی پہچان، اللہ کی پہچان. اللہ کی پہچان کے کئی راستے، اللہ کی پہچان کی کئی قسمیں ہیں، کئی طریقے سے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے. لیکن سب سے پہلی چیز
اللہ کی پہچان کی، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ پتہ ہونا ضروری ہے ایک انسان کو. اگر یہ پتہ ہے، اس پر ایمان ہے، اس پہ یقین ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا، تو سمجھ لیں اس نے توحید کے بڑے حصے کو سمجھ لیا، اسلام کے بڑے حصے کو سمجھ لیا، ایمان کے بڑے درجے تک پہنچ گیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کو پہچانو بحیثیت رب، کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے. یہ جملہ صحیح ہے، اللہ رب ہے ہمارا. یہ جملہ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ صحیح نہیں. جملہ صحیح کیا ہے؟ قول اور بات صحیح کیا ہے؟ اللہ ہی ہمارا، اللہ ہی ہمارا رب ہے. یہ کتنی اہم چیز ہے، اس کا اندازہ لگائیے آپ. دو واقعات سے، ایک ہمارے وجود سے پہلے کا، ایک وجود مٹنے کے بعد کا. وجود سے پہلے کا واقعہ سورہ اعراف میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. ہم جب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ اور میں، مرد اور عورت، جو موجود ہے وہ، جو پیدا نہیں ہوئے پیدا ہوں گے وہ، جو پیدا ہو کے مر چکے وہ، سارے انسان جب دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی پشت سے، کمر سے ہم سب کو نکال لیا، دنیا میں بعد میں بھیجا. پہلے عالم ارواح میں، دنیا بننے سے پہلے جب آدم کو بنایا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے ان کے جسم سے، ان کی پشت سے سب کو نکال دیا. اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا. ہماری وہ اولاد جو ابھی پیدا نہیں ہوئی وہ بھی تھی، ہمارے وہ باپ دادے جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی تھے، اور ان سب کو گواہ بنا دیا خود پر. قرآن کہتا ہے سورہ اعراف، الست بربکم، اللہ نے سب کو کھڑا کر کے، ماں جسم، سب کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سوال پیدائش سے پہلے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے، مجھ سے، آپ سے، مرد سے، عورت سے، چھوٹے سے، بڑے سے، سب سے پہلا سوال رب کا، کہ میں رب نہیں ہوں. اندازہ لگائیے اللہ کو بحیثیت رب پہچاننا کتنا ضروری ہے. پیدائش سے پہلے اللہ پوچھ رہا ہے، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ پوچھ رہا ہے، میں رب نہیں ہوں تمہارا؟ ہم سب نے ولا شریک، کیوں نہیں؟ ہم گواہ، تو ہی رب ہے. پھر اللہ نے دو وجہ بتائی قرآن میں کہ یہ ایسا کیوں کیا، میں نے تم سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے میری ربوبیت کے بارے میں کیوں گواہ بنایا تم نے؟ ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین. یہ اسی لیے تمہیں میں نے پہلے گواہ بنا دیا کہ رب میں ہی ہوں، کہ تم قیامت کے دن جب تمہارا حساب و کتاب ہوگا تم یہ نہ کہتے اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم کافر تھے، رب کون؟ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اقرار کروایا رب میں ہوں، پھر دنیا میں بھیجا، پتا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی اٹھا پٹک، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی گمراہی، دنیا کے برے لوگ، دنیا میں موجود شیطان تمہیں رب سے دور کرے گا، تمہیں رب سے دور کر کے رب بھلا دے گا کہ رب کون ہے، تم بھول جاؤ گے، تم دوسروں کو رب بنا لو گے، اور قیامت کے دن جب تمہیں پکڑا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا دوبارہ
تم یہ کہہ دو گے کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا رب کو، ہمیں دھیان نہیں رکھا، ہم غافل ہو گئے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے، اس لیے تم سے اقرار پہلے کروا لیا۔ دوسری وجہ ان تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَقُلْنَا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِ، یہ نہ کہہ دو مجھ سے کہ اللہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا، ہم تو بعد ان کی اولاد ہیں، تو ہم کیا کریں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے مجھ سے اور آپ سے یہ اقرار کیوں لیا کہ رب میں ہی ہوں، تم گواہ رہنا؟ وجہ کیا بتائی کہ تم یہ نہ کہہ دو دنیا میں جب گئے تھے تجھے جب بھولا تھا تو ہم نے نہیں بھولا، ہمارے باپ دادوں نے تیرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، ہم تو ان کی اولاد ہیں۔ اور اے اللہ، ان باطل لوگوں کی وجہ سے افتہلکنا بما فعل المبتلون، ہمارے باپ دادے جو باطل پر تھے، گمراہی پر تھے، ان کی وجہ سے اے اللہ تو ہمیں عذاب دے گا؟ کیا پتا چلا؟ انسان اللہ کے سامنے کوئی اجر اور کارن پیش نہ کر سکے، کوئی اس کے ڈاؤٹ نہ رہ سکے، کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو دوسروں کو رب کہنے کی، اور دلیل یہ دے سکتا ہے آدمی ہمیں پتہ نہیں تھا، دلیل یہ دے سکتا ہے مرد و عورت، اے اللہ شرک تو ہمارے باپ دادے کرتے تھے، ہم تو ان کی اولاد ہے، ان کو جیسا دیکھا اسی راستے پہ چلے تھے، ہم تو ہمیں کیا پتا رب کون ہے، رب کیا ہوتا ہے، رب کسے کہتے ہیں، اور تو ہی رب ہے، ہم بھول گئے۔ باپ دادے گمراہی پر تھے، ہمیں اس کی وجہ سے تو عذاب دے گا کیا اللہ؟ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے قرآن میں۔ اب پوچھو ان مولویوں سے جو دن رات رٹ لگاتے ہیں دین مصطفیٰ کے مقابلے میں دین باپ دادا، جب ہم یہ کہتے ہیں اس دین پہ آؤ جو دین مکے اور مدینے سے چلا ہے، اس دین پہ آؤ جو محمد مصطفیٰ لے کے آئے ہیں، تب ہمیں یہی تانے دیتے تھے کہ باپ دادے گمراہ تھے کیا؟ ہم نے کہا ہماری دلیل ہمارے باپ دادے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے، ہم یہ کہتے ہیں دلیل ہماری وہی جو میرے نبی نے فرمائی، جو رب نے فرمائی قرآن میں۔ یہاں پہ تو اللہ قرآن میں باپ دادوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لو۔ ایک بات اور پتہ چلی اس میں کہ آدمی نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہے۔ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ کہ صاحب فلاں کا بیٹا ہوں، مسلمان تھے، دادا پڑدادا لڑدادا جتنی نسل ہے سب مسلمان تھی، اس لیے میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ چلے گا نہیں، رب کو اپنے طور پہ پہچاننا پڑے گا ہر آدمی کو، ہر عورت کو، اور اس کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ آپ نے اور میں نے اللہ کو پہچانا باپ دادوں کے ذریعے، جو باپ نے دادوں نے کہہ دیا اس حساب سے اللہ کو مان لیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو پہچانو، کیسے؟ علم سے، قرآن سے، سنت سے، اللہ اور رسول سے، جو اللہ نے اس کے رسول نے سمجھایا کہ اللہ وہ ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، تب جا کے ہدایت ہوگی۔ افتہلکنا بما فعل المبتلون، کہ اللہ ان باطل باپ دادوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا کیا؟ تو پہلا سوال کیا ہوا دنیا میں بھیجنے سے پہلے؟ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ میں رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا۔ دنیا کے وجود سے پہلے رب کون ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جب ہمارا وجود ختم ہو جائے گا اور دنیا سے ہم چل چلاؤ ہوگا اور قبر میں جب پہنچیں گے، پہلا سوال کیا ہوگا؟
من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اندازہ لگا دو، شروع سے آخر، افتتاح سے ابتداء، شروع سے آخر کیا چیز چل رہی ہے؟ رب کون ہے؟ یہ گھوٹ کے پلایا جا رہا ہے رب کون ہے۔ دنیا میں نہیں آئے، آسمانوں میں تھے، اس وقت پوچھا میں رب نہیں ہوں اللہ نے۔ دنیا سے چلے، قبر میں پہنچے، پہلا سوال رب کون ہے؟ اندازہ لگا لیجئے اللہ کی ربوبیت کا۔ اور ایک دلیل لے لیجئے، اللہ کی عظیم ترین کتاب، زندگیاں بدلنے والی کتاب، زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی سیر کرانے والی کتاب، تحت سرا سے سریا تک پہنچانے والی کتاب، قوموں میں انقلاب لانے والی کتاب، کامیابی کی گارنٹی دینے والی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن۔ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اور اینڈ کیا ہو رہا؟ قل اعوذ برب الناس۔ انداز لگا دو، قرآن شروع ہو رہا ہے رب کی تعریف سے، قرآن پورا ہو رہا ہے اس رب کی پناہ میں جانے سے۔ اتنی اہمیت ہے اللہ کو پہچاننے کی بحیثیت رب کہ اللہ ہی رب ہے۔ آپ کہیں سوال تو بڑا آسان ہے، جواب بھی بڑا آسان ہے، ہلکے سے ہلکا، گیا گجرا ان پڑھ جاہل مسلمان بھی کہہ دے گا قبر میں کہ رب اللہ ہے۔ لیکن سوال کا جواب صحیح نہیں ہے، رب اللہ ہے، اللہ ہی رب ہے، جواب یہ صحیح۔ اور پھر یہ پوچھ لیا جائے تو کہ رب کہتے کسے ہیں، پھر مسلمان پھنس جائے گا۔ اور کسی کو پتا بھی ہوگا رب اسے کہتے ہیں تو بول کر شرمائے گا، کیوں کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پالنے پوسنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، زندگی اور موت دینے والا، نفع اور نقصان دینے والا۔ زبان سے کہہ تو رہا ہے لیکن زندگی میں اس سے الٹ ہے کہ نہیں؟ عرب کے جو کافر تھے، ابو جہل اور ابو لہب، یہ دشمن تھے اسلام کے اور رسول کے، کافر۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ سے کہا جاؤ، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والبصر ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ اے نبی، ان کافروں سے جو پتھر مار رہے ہیں، جو گالی دے رہے ہیں، جو کعبے میں آنے سے روک رہے ہیں، جو جنگ میں تیر و کمان تلواریں چلا رہے ہیں آپ پر، ذرا ان کو روک کر پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جندوں کو مردوں سے، مردوں کو جندوں سے کون نکالتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ سننے اور دیکھنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ اور پوری دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ ان کافروں سے پوچھو۔ نبی نے پوچھا جا کے یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ بتاؤ کافروں۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ اللہ کا قرآن پڑھ لیجیے، بس اللہ کی قسم ہے یہ واحد کتاب ہے جو آپ کو شرک سے بچا سکتی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے، ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن پڑھنے کی عادت ڈالیے، اللہ کی قسم زندگیاں بدل جائیں گی۔ جن گھروں میں، جن مسجدوں میں، جن جماعتوں میں، جن
تنظیموں میں تلاوت قرآن، تفہیم قرآن اور درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم شرک سے بچے ہوئے، لیکن جن کی مجلس ہے، جن کی مسجد ہے، جن کے ادارے، جن کے گھر اللہ کے قرآن کی تعلیم سے، اس کے مفہوم سے، اس کے ترجمے سے خالی ہے اور رکے ہوئے، اللہ کی قسم وہ صاف طور پہ اعلان نہیں کر سکتے کہ وہ شرک سے بچے ہوئے۔ ان کافروں نے جواب دیا سیقولون للہ، اللہ کرتا ہے سارے کام، یعنی اللہ کو رب ماننے میں ابو لہب، ابو جہل، اتبا، شیبہ کافر آج کے مسلمانوں سے لاکھ درجے بہتر تھے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں قرآن فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب ان کی کشتیاں بحر میں پھنس جاتی، جب بڑی سے بڑی مصیبت ان پر اترتی تو صرف یا اللہ مدد کہتے ہو۔ اور آج کا مسلمان ابو جہل اور ابو لہب سے گھٹیا درجے کا، کہ چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت یا اللہ مدد نہیں نکلتا، یا غوث المدد کہتا۔ لوگوں کو چڑھانے کے لیے جہنم مول لے لیتا ہے کہ نہیں؟ آماد رب اللہ، رب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، پیدا کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور کمال تک پہنچانے والا، یہ شارٹ میں رب کا مطلب ہوتا ہے۔ اب اس کو اور کھول کے اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہے رب کون ہوتا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، چار چیزیں۔ اللہ وہ ہے جو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اس کو سمجھتے چلے، رب کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ اللہ نے پیدا کیا، صرف ہمیں نہیں، جو کچھ دکھ رہا ہے بڑی سے بڑی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنائی، اس آسمان اور زمین کے بیچ میں اربوں کی تعداد میں مخلوق جو ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں، ٹی وی میں اور دوسری چیزوں پر، عجیب عجیب طرح کی مخلوق، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں ایک انسان ہے، ہم انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کتنی بہترین مخلوق اللہ نے بنائی، احسن تقویم، بہترین مخلوق اللہ کی انسان۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نطفے سے، اور ہماری پیدائش کو قرآن میں کئی مقامات پہ بیان کیا، کیسے پیدا کیا، کیسے بنایا۔ اللہ ایک حکم کرتا ہے کن، چھوٹا کاف اور نون، کن ہو جا، بڑا سے بڑا کام ہو جاتا ہے، سلطنتیں بدل جاتی ہے، نظام تبدیل ہو جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہے، صرف اللہ یہ کہتے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بارے میں ایک عجیب آیت قرآن کے اندر بتائی، عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا، وہ اللہ ہے جو تم میں سے کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تم میں سے کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو بانجھ رکھ دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔
کون کرتا ہے یہ کام؟ اللہ نے قرآن میں کہا اولاد میں دیتا ہوں، اور میرے دینے کا طریقہ یہ ہے جس کو چاہا بیٹے دیے، جس کو چاہا بیٹی دی، جس کو چاہا بیٹے اور بیٹی دونوں ملا کے دی، اور جس کو چاہا بانج کر دیا، کسی شوہر میں نقص ڈال دیا، کسی بیوی میں نقص ڈال دیا، اولاد دی نہیں کسی کو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو آسمانوں میں، بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے جن کی اولاد نہیں تھی، بڑے بڑے ڈاکٹر ایسے گزرے جن کی اولاد نہیں تھی، بڑے بڑے فوجی جنرل ایسے گزرے جو بے اولاد تھے، اور کسی کو اللہ نے دیا تو بیٹوں کی فوج دے دی، کسی کو دیے تو بیٹیوں کی لائن لگا دی، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے یہ کام اپنے پاس رکھا ہے، یہ اس کی تقدیر اور اس کی قدرت کی مثال ایک اور بتاؤں۔ 4 چیزیں بتائی اس آیت میں، کسی کو دیے بیٹے، کسی کو دی بیٹیاں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دی، اور کسی کو بانج رکھ دیا نہیں دیے۔ یہ اولاد کے حساب سے 4 قسمیں۔ اللہ کی تخلیق دیکھو، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ اور اس کی شان دیکھو، اللہ کو سمجھا نہیں۔ اولاد کے حساب سے 4 طبقے، 4 قسمیں، اور باپ کے حساب سے بھی 4 قسمیں۔ گنو، آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں سے، بغیر ماں کے مٹی سے بنا دیا۔ ایسا آدم بنایا جو اپنے پیچھے اربوں خربوں اللہ تعداد انسانوں کی فوج چھوڑ کے گیا، اس کا وجود کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، آدم کی مٹی سے بنا دیا۔ حوا، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، بنانے کی بات آئی عورت کو آدم میں سے نکال دیا، اس کی پسلی سے حوا کو بنا دیا۔ بنایا کہ نہیں؟ عیسیٰ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو بغیر باپ کے صرف ماں سے عیسیٰ جن دیا، مریم سے۔ اور 4تھی قسم، میاں اور بیوی کا ملاپ ہوتا ہے پھر اولاد ہوتی ہے اس کی قدرت۔ کتنے عجائبات اللہ کی قدرت میں، کتنے نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہوتا ہے، رب دینے پہ آئے تو ایسے دے، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی سبب نہیں، بغیر سبب آدم دنیا میں آ گئے۔ باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ دنیا میں آ گئے۔ باپ اور ماں دونوں نہیں ہے، آدم کی پسلی سے حوا کو نکال دیا، وہی اولاد دیتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اولاد وہ دیتا ہے، کافروں کا عقیدہ تھا۔ پہلے کافروں کا عقیدہ سنیں، رسول اللہ کے زمانے میں موجود کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ ان میں سے کسی کی بیوی حاملہ ہوتی تو اللہ سے دعا کرتا، اللہ تندرست اور نیک اولاد تو اگر دیکھا تیرا شکر کروں گا۔ کافر اولاد مانگ رہا ہے اللہ سے، اولاد نہیں ہو رہی، تھوڑا سا اس کو لگا ہاں میری بیوی حاملہ ہے، اب اللہ سے دعا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، لئن آتیتنا صالحا، اللہ نیک اولاد دے دے تو مجھے تو تیرا شکر کروں گا۔ آج کا گیا گزرا مسلمان چند سال اگر اس کو اولاد نہیں ہوتی، نہ جانے کتنے قبروں کی مٹیاں چاٹ لیتا ہے، کتنے آستانوں پہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، کتنے باباؤں سے اپنے ایمان کو لٹوا دیتا ہے، کتنے قبروں کی اور درگاہوں کی پھیریاں بول دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولاد میں دیتا ہوں، اور اولاد مانگنے کہاں جاتا ہے؟ اس کا نام معین الدین رکھا، کیوں؟ اجمیر میں منت مانی تھی، اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا۔ ہے کہ نہیں ہے چیزیں مسلمانوں میں؟ کافر، رسول کے دشمن، اللہ کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں؟
اے اللہ تو اولاد اگر مجھے دے دے میں تیرا شکر گزار بنوں گا. اور پھر فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. جب اللہ اس کو نیک تندرست اولاد دے دیتا تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے. فرق کیا ہے؟ مسلمان شروعات میں شرک کرتا ہے، وہ بعد میں شرک کرتا تھا. مسلمان شروع میں اور اینڈ میں دونوں میں شرک کرتا ہے. کافر کیا کرتا تھا؟ اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی، پھر شرک کرتا تھا. کہتا تھا یہ لات نے دی ہے، یہ منات نے دی ہے، یہ عزا نے دی ہے، یہ حبل نے دی ہے. کعبے میں ہم نے جو بت رکھے ہیں ہمارے نیک لوگوں کے، ہمارے پیروں اور فقیروں کے، ان مورتیوں نے ہمیں اولاد دی ہے. مانگی اللہ سے، دی اس نے. بعد میں شرک کرتا ہے. مسلمان پہلے بھی غیر اللہ سے مانگتا ہے، پیروں سے، فقیروں سے، ولیوں سے، اولیاء سے. اور جب اللہ دے دیتا ہے بعد میں یہ کہتا ہے کہ فلاں درگاہ پر پھیری بولی تھی، اس کے بعد اولاد ہوئی، فلاں چوکٹ پہ ماتا رکھا تھا، پھر اولاد ہوئی، فلاں قبر کی مٹی چاٹی تھی، پھر اولاد ہوئی. یہی تو شرک ہے. کہاں اللہ کو رب مانا. اور آگے یہ تو پیدائش میں شرک کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. لڑکے لڑکی ماں رکھا یہ اللہ کی قدرت ہے، اور دیتا ہی اللہ ہے، پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے. دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ ثم رزقکم، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں روزی دی. اللہ رب کیوں ہے اس کی ڈیفینیشن اللہ بتا رہا. روزی دی، اللہ روزی دیتا ہے. کس کو روزی دیتا ہے اللہ؟ ہم انسانوں کو نہیں دیتا، تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. قرآن میں تو ایک آیت اس مفہوم کی بھی ہے. کہتا ہے اللہ قرآن میں کہ تم جانوروں کو نہیں دیکھتے؟ کیا جانور اپنی روزی اپنی پیٹھ پر لاد کے گھومتے ہیں کیا؟ کوئی بھی جانور اپنی پیٹھ پر اپنی روزی اور جو چارہ ہوتا ہے لاد کے گھومتا ہے کیا؟ کہ اللہ اس کو دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ جو چل پھر رہے ہیں انسان اور جانور، ان سب کی روزی اللہ کہتا ہے ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے. کیوں؟ اللہ مالک الملک، اتنے خزانوں کا مالک کہ خود اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ لوگوں تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے جن، تمہارے انس سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگے، اگلے پچھلے سب، میں سب کو عطا کر دوں. پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر میں انگلی ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. اتنے خزانوں کا مالک ہے. سب کو ایک منٹ میں ایک ساتھ دے بھی دے تو خزانے اس کے خالی نہیں ہوتے. اس کے خزانوں کی مثال سمندر کا پانی. سب کچھ دینے کے بعد بھی سمندر جتنی اتھا گہرائی تک اس کے خزانے بھرے ہوئے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے، اس لیے وہ رب ہے. ہم مانتے ہیں اس کو؟ نہیں مانتے. کافر مانتے تھے کہ روزی اللہ دیتا ہے، مسلمان نہیں مانتا. مسلمان مولوی تو ثابت کرتا ہے کہ غوث روزی دیتے ہیں، خواجہ جھولیاں بھرتے ہیں، رسول اللہ مرادیں پوری کرتے ہیں. یہ جاہل مولوی ابو جہل کا بھی باپ ہے کہ ابو جہل تو کہتا تھا کہ روزی اللہ دیتا ہے. آج کا مولوی ثابت کرتا ہے کہ نہیں، اللہ بھی دیتا، یہ بھی دیتے. قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے انما تعبدون من دون اللہ
اوثانا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے؟ اوثان. اب یہ لمبا وقت چلے گا. اوثان، انصار، اس کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو مولویوں کی قبر کھد جائے گی جو کہتے ہیں بتوں والی آیتیں، کافروں والی آیتیں مسلمانوں میں فٹ کر رہے ہو، ان کی قبر کھد جائے گی. کسی اور موقع پہ اس کی تفسیر کریں گے. اللہ کہتا ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے؟ اوثان، بت ہے، مورتی ہے، بت. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، دوسری بات تم جھوٹی جھوٹی باتیں بناتے ہو. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں روزی نہیں دیتے، وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں. اللہ قرآن میں بار بار یہ کہتا ہے اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ روزی نہیں دیتے. مسلمان مانتا ہے؟ نہیں مانتا، پھر بھی اجمیر کے چکر کاٹتا ہے، ہر چھٹی کو جا رہا ہے. کیوں؟ وہاں سے ملتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں ملتا. اس آیت میں تین باتیں کہی. پہلی، اللہ کے سوا جن جن کی عبادت ہو رہی ہے وہ مخلوق ہے، خود پیدا کیے گئے، وہ مالک نہیں ہو سکتے. اور پیدا بھی کیسے کیے؟ پہلے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائی. مخلوق در مخلوق. پہلی دلیل کہ وہ مالک نہیں، رب نہیں. دوسری، وہ روزیاں نہیں دیتے، دیں گے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، دینا دور کی بات، ان کے چراؤں میں سے کوئی مکی چیز لے جائے تو واپس کیا خیال ہے؟ لا سکتے ہیں؟ تمہیں کیا دیں؟ مرنے کے بعد خود سے غسل نہیں کر پائے، کروٹ تم نے بدلائی، کفن تم نے پہنایا، اٹھا کے تم لے گئے، قبر میں تم نے اتارا. یہ کیسی کرامت ہو گئی کہ جب مر گیا سارا تم نے کیا، قبر میں اترنے کے بعد وہی تمہارا مددگار ہو گیا. یہ کیسی دوگلی پالیسی؟ خود کا کچھ نہیں کر پایا، بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے ہارٹ فیل ہو کے مرا اور مرتے ہی مشکل کشا بن گیا. کہاں سے لائے؟ وہ تمہیں روزی نہیں دیتے. فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ رِزْقًا، اللہ سے رزق مانگو، وہاں اللہ کی طرف رزق تلاش کرو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. تین دلیلیں دے دی. مسلمان روزی کے معاملے میں کیا کرتا ہے؟ مانتا ہے ان چیزوں کو، روزی اللہ دیتا ہے. مانتا ہے مسلمان؟ نہیں مانتا. اگر مسلمان یہ مانتا کہ روزی اللہ کی طرف سے، روٹی اللہ کی طرف سے، نفع اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے، ان درگاہوں کا وجود دنیا میں نہیں ہوتا. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، دوسری دلیل تو رہ گئی. پہلی دلیل، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ کیا ہے؟ بت ہے، یعنی تم نے بنائے، اپنا آپ نہیں بنے، مخلوق، مالک نہیں. دوسری، تم جھوٹ گڑھتے ہو، جھوٹی جھوٹے کس سے گڑھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے. اللہ کا قرآن کتنا بے لام اور کتنا سچا. جھوٹ گڑھتے ہو، جھوٹے کس سے بیان کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ باپ جی جو ہے اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ان کے یہاں چڑھی ہوئی سینری واپس لے کے آئے تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ گوشت نہیں کھاتے تھے، ان پر ان کی درگاہ پہ گوشت نہیں بنایا جا سکتا. یہ وہ ہیں جنہوں نے انا ساگر پیالے میں لے لیا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کو اولاد دی جس کو اللہ نے بھی اولاد نہیں دی.
ہجڑوں کو، اجمیر میں ہجڑوں کو اولاد ملی تھی. اللہ دیتا ہے. اللہ نے کوئی ایسی کوئی قرآن میں اتاری تو اتاری کیا مخنث کو اولاد دینے کا کوئی واقعہ. یہ وہ ہیں جن کا نام اگر بغیر وضو لے لیا جائے تو آدمی مر جاتا تھا. پھر انہوں نے ان کو رسول اللہ نے کہا عبد القادر کیا کر رہے ہو، میری امت پہ رحم کرو، بغیر وضو نام لینے والا مر رہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے رسول اللہ اب مرے گا نہیں، لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں اگر غوث اعظم کا کوئی نام بغیر وضو لے مرتا تو نہیں تھا. ایک مولوی کہتا ہے گھر سے روٹی چلی جاتی تھی، ایک مولوی کچھ اور ایک کچھ اور کہتا ہے. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، جھوٹے قصے بیان کرتے ہو. یہ ضرورت کیوں پڑتی ہے قصے بیان کرنے کی؟ یہ قصے ہٹا دو آپ. پھر کیا غوث اعظم کی قبر اور کیا میرے والد کی قبر سب برابر؟ غوث اعظم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے قصہ ہے. ہزاروں سال پہلے سمندر میں ڈوبی ہوئی کشتی کو کشتی سوار سمیت نکال کے لے کے آ گئی. صابر پیا کیوں ہے کہ آگ اٹھائی آدمی جل کے راکھ ہو گیا. خواجہ صاحب گئی نواز کیوں ہے؟ کیونکہ ہجڑوں کو اولاد دے دی. وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، جھوٹ کرتے ہو. اگر یہ قصے ہٹا دو پھر کیا فرق ہے عام قبر میں اور خواجہ صاحب کی قبر میں؟ فرق کیا ہے؟ ان کے پیچھے قصے ہی تو ہیں جو لوگوں کو بلا رہے ہیں اجمیر. کیا خیال ہے؟ گھوڑے صاحب، بلی صاحب، پاکستان میں تو اور حالات خراب ہیں. ایک احمد آباد میں شاید سہاگن صاحب تھا، مردود چوڑیاں، نیل پالش اور عورتوں کے کپڑے پہنتا تھا اور بڑا اونچا ولی کہلایا بعد میں مرنے کے بعد. ہمیں کہتے ہو کہ توہین کرتے ہیں صاحب. اگر کھل گئی کتابیں منہ چھپاتے پھرو گے کہ کیسے کیسے اسلام کی تم نے توہین کی. اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، بدبخت مولوی بولتے ہوئے نہیں شرماتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. بغیر وضو نام لینے سے آدمی مرے گا تو پھر ایک بھی کافر نہیں بچنا تھا، کیونکہ کافر تو میرے نبی کا نام لیتے رہتے تھے. میرے نبی کی شان بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کا نام بغیر وضو لیتا تھا تو مر جاتا. کبھی کسی کو بخار بھی نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، غسل چڑھا ہوا تھا، جنبی تھے. اللہ کے نبی نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے کیا، پیچھے لے گئے. اے اللہ کے نبی ناپاک. آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا. نبی کا نام بغیر وضو لے رہے، بخار بھی نہیں آ رہا، اور غوث پاک کا نام بغیر وضو لینے سے آدمی مر جاتا. تخلقون افکا، جھوٹے قصے گڑے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کرامت ہے اور ایسے قصے بیان نہ کیے جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ساری دکانیں بند، کوئی نہیں پہنچے گا. پھر کہیں گے صاحب اب درگاہ نہیں، قبرستان چلو. قبرستان جانا سنت ہے، وہاں جا کے کم سے کم باپ دادوں کو یاد کر کے ان کی مغفرت کی دعا کو کریں گے. ورنہ ہر چھٹی اجمیر جا رہا ہے، سال گزر جاتا ہے، باپ یاد نہیں آتا، ماں یاد نہیں آتی. عید کے دن چکر ضرور مار لیں گے قبرستان. تخلقون افکا، جھوٹ کرتے ہیں. یہ دو باتیں کی ہیں. اللہ کون ہے؟ جو پیدا کرتا ہے، جو روزی دیتا ہے. ثم یمیت، پھر تمہیں مارے گا. مارنا اور پیدا کرنا یہ بڑی قدرت ہے. کس کے مقابلے میں؟ بیماری اور شفا دینے کے مقابلے میں. ایزا مریض تو فہو یشفین، ابراہیم نے کہا تھا میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں وہ پانی پلاتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں وہ کھانا کھلاتا ہے.
ابراہیم نے کہا تھا بڑی بڑی چیزیں زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، تو آپ کو شفا کیوں نہیں دے گا؟ آپ کو نقصان سے کیوں نہیں بچائے گا؟ آپ کو نفع کیوں نہیں دے گا؟ نفع اور نقصان، بیماری اور شفا کہیں اور ڈھونڈنے والا ہی مشرک کہلاتا ہے۔ آپ نے نفع اور نقصان کی امید جس سے لگائی وہ آپ کا رب ہے، بیماری اور تندرستی جس سے امید لگائی وہ آپ کا رب ہے۔ یہی تو رب کی صفات ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ دوسری بات، کچھ نہیں تھے تب پیدا کر دیا، تو دوبارہ کاپی کرنا تو آسان ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل؟ کیوں دوبارہ زندہ کرے گا؟ پوچھنے کے لیے۔ کیا پوچھے گا؟ من ربک، واپس وہیں پر، تیرا رب کون ہے؟ کہ اللہ تو ہے؟ کہ نہیں، امید تو کسی اور سے لگاتا تھا، دعائیں کسی اور سے کرتا تھا، نفع کہیں اور سے لیتا تھا، نقصان سے ڈر کر کہیں اور چکر کاٹتا تھا، روزی کی امید کسی اور سے تھی۔ نہیں، اللہ مارے گا، اس لیے مارے گا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تیرے رب کی قسم ہے، یہاں بھی صفت رب استعمال کی، تیرے رب کی قسم ہے، اللہ ان سے ضرور پوچھے گا جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اللہ پوچھے گا تم کیا کرتے تھے، ثم یحییکم، دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، اس سوال پہ آج بات ختم کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ معرفت الہی کی یہ سیریز شروع چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ سوال کیا ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ یہ سوال لے کے جائیں، اس کے جواب پر اپنی زندگی ٹٹولیں، اپنے عقیدے کی اور نظریے کی اصلاح کریں اور شرک سے توبہ کریں۔ اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو مارے گا تمہیں، جو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ نے سوال کیا کیا کوئی اور دوسرا تمہارا شریک جس کو تم اللہ کے شریک کرتے ہو، رب سمجھتے ہو، امید لگاتے ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، پیر ہو یا فقیر، نبی ہو یا رسول، کوئی بھی، حل من شرکائکم، کوئی دوسرا ہے ایسا جو یہ کام کرے، یا ان میں سے کوئی کام ہے؟ کوئی جواب دے۔ کوئی ہے ایسا جو پیدا کرے، جو روزی دے، جو موت دے، جو زندگی دے؟ کوئی شریک ہے اللہ کا جو یہ کام کرے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ نے خود کہہ دیا اللہ پاک ہے اس چیز سے جس کو تم اللہ کا شریک کرتے ہو۔ اللہ بے عیب، اللہ پاک ہے تمہارے شریکوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی توحید کا علم عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پہ زندہ رکھے، توحید پہ زندہ رکھے، نبی کے طریقے پہ زندہ رکھے، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرمائے، اور قبر سے لے کے حشر تک تمام مرحلوں میں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپتے ہوئے کل قیامت کے دن نبی کا پڑوسی بنا دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک